شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ اور میری کہانیوں کو آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجئے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانیاں پسند آتی ہیں تو لائک بھی ضرور کر دیا کیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی میرے اپنے ساتھ پیش آئی کچھ عرصہ پہلے، اور یہ خوفناک کہانی جب میرے ساتھ پیش آئی، یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے۔ اس ٹائم پہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہے کیا، لیکن بعد میں مجھے ایسا فیل ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ پیرانارمل کی طرف ہی کوئی اشارہ ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے، چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹائم پہلے یہیں پر، جہاں پر میں اپنی روم میں ریکارڈنگ کرتی ہوں سٹوریز کی، تو میں ایسے ہی سٹوری ریکارڈ کر رہی تھی، تو اچانک سے سٹوری ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے ایسا فیل ہوا جیسے اندر کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں سٹوری ریکارڈ کرتی ہوں تو الگ روم میں اپنے ادھر ایک میں نے روم بنایا ہوا ہے، وہاں پر میں ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور اس ٹائم پہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور موسٹلی میں رات کے ٹائم پہ ہی ریکارڈ کرتی ہوں سٹوریز۔ تو میں ایسے ہی سٹوری ریکارڈ کر رہی تھی، اور مجھے جب لگا کہ میرے پیچھے یعنی میرے علاوہ بھی کسی کی پریزنس مجھے فیل ہوئی، تو میں نے ادھر ادھر جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور اچانک سے سٹوری ریکارڈ کرتے کرتے میں بہت زیادہ خوف میں آ گئی، میں گھبرا گئی، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور اس ٹائم پہ میں سٹوری ریکارڈ کرتے کرتے تھوڑا سا خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا، اور پھر جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پھر کوئی نہیں تھا۔ الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کوئی نقصان دہ والا واقعہ نہیں ہوا۔ تو جب میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آیا، پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے جو میں سٹوری ریکارڈ کر رہی تھی اسے میں نے جلدی جلدی ریکارڈ کیا، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس ٹائم پہ۔ تو جب میں نے ریکارڈ کیا اور میں نے جب سٹوری کو بالکل ختم کیا، میں نے ادھر ادھر روم میں دیکھا، تو مجھے اس ٹائم پہ پھر کوئی ایسی پریزنس جو تھی وہ فیل نہیں ہوئی جو مجھے اس ٹائم پہ ہو رہی تھی۔ تو یہ چیز میرے لیے ایک بہت ڈرا دینے والی چیز تھی، کیونکہ تھوڑی سی بھی پیرانارمل چیز یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور جب اس ٹائم پہ جب ہم لوگ انہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ ڈرا دینے والی ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ نیکسٹ جو ہمارا واقعہ ہے، خوفناک کہانی ہے، یہ مجھ سے شیئر کی ہے نورین نے، اور نورین بتاتی ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میری زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ جب میں 18 ایئرس کی تھی تو ہم لوگ اپنے کزنس کے گھر بہت زیادہ جایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ ہم لوگ آپس میں انجوائے کیا کرتے تھے، اور وہ جو میرے کزنس تھے وہ میرے دادا ابو کی طرف کے یہاں کزنس تھے، اور ہم لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تھے کہ جیسے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ ان کے گھر جایا کرتے تھے، اچانک سے ان لوگوں نے گھر جو تھا وہ شفٹ کر لیا، کیونکہ ہم جب جاتے تھے اور مہمان آتے تھے ان کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ سب کو ادھر اسٹے کروا سکیں، تو انہوں نے ایک بڑا گھر لے لیا جہاں پہ صحیح طرح ایک جگہ بنی ہوئی تھی، کافی کمرے تھے وہاں پہ۔ وہاں پر جب ہم لوگ گئے، انہوں نے شفٹنگ کی، سب کو بلایا، دعوت وغیرہ کی سب لوگوں کی، تو ہم لوگ جب وہاں پر گئے، گھر بہت اچھا بنا ہوا تھا، ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ ہم لوگوں نے جب وہ سارا گھر دیکھا، اس ٹائم پہ اس گھر کے اندر ایسی کوئی بھی ہمیں چیز محسوس نہیں ہوئی، یا کوئی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہاں پر کچھ عجیب ہے، وہ کچھ بھی ہمیں فیل نہیں ہوا وہاں پہ۔ بہت زیادہ اچھا گھر تھا، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا، اوپر نیچے گھومے، اور دعوت کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے جو ہیلپ وغیرہ کروانی تھی وہ ہم لوگوں نے ہیلپ کروائی، میری چاچی کی، میری تائی اماں کی۔ اس کے بعد ہم لوگ جب رات کو سارے مہمان جو تھے وہ چلے گئے، صرف ہم لوگ وہاں پہ تھے، ہماری فیملی وہاں پہ تھی اور وہ لوگ تھے، تو ہم لوگ وہاں پر ریسٹ کرنے لیٹ کے، اور ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ، کیونکہ وہاں پہ کافی رومز ایسے تھے کہ ہمارے اسٹے کرنے کے باوجود بھی وہاں پر 2-3 روم خالی پڑے تھے۔ اب میں جو تھی میں اپنی کزن کے روم میں سوئی ہوئی تھی، اور جو میرے باقی بھائی تھے وہ میرے دوسرے کزنس کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے بھی ایسے کیا کہ انہوں نے جو 2-3 خالی روم پڑے تھے اس میں سے ایک روم میں جا کر وہ لیٹ گئے، کہ کافی سارے روم ہیں تو کھلے کھلے ہو کر لیٹ جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ تھے، تو جو میری کزنیں تھیں
3 میری کزنیں تھیں اور ایک میں تھی، ہم 4 لوگ تھے. تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ چلو ہم بھی کسی اور روم میں جا کے لیٹتے ہیں اور کسی اور روم میں جا کے باتیں شاتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ والا جو روم تھا اس میں ساری میری جو امی تائی امی لوگ وہ تھے، وہ سارے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے. اور ہم نے یہی سوچا کہ اگر ہم رات کو کوئی بات کریں گے تو یہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم جا کے دوسرے روم میں لیٹ جاتے ہیں. اور وہ جو دوسرا روم تھا وہ 2nd فلور پہ تھا، بھائی لوگ جو تھے وہ نیچے والے روم میں تھے. اب 2nd فلور پہ ہم لوگ گئے. وہاں پر اس ٹائم پہ جا کے مجھے تھوڑا سا عجیب فیل ہوا، کیونکہ وہاں پر جاتے ہی میرے جو کندھے تھے وہ تھوڑے سے بھاری ہونا شروع ہو گئے. پہلی دفعہ میرے ساتھ ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا کہ میرے کندھے بھاری ہو رہے تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. وہاں پر جب ہم روم میں گئے کافی سناٹا تھا وہاں پہ. ایک تو ان کا ایریا بھی ایسا تھا کہ وہاں پہ زیادہ شور اور لوگ تو نظر ہی نہیں آتے تھے. دوسرا وہاں پہ سناٹا بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اس ٹائم پہ. تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے سناٹا ہے، نیا نیا علاقہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح فیل ہو رہا ہے. ہم لوگ اندر جا کے لیٹے، ہم نے باتیں شاتیں کی، انجوائے کیا. سارے دن کا جو بھی کچھ ہوا تھا ہم لوگوں نے وہ سارا ایک دوسرے سے شیئر کیا. اور باقی جو باتیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی، اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس طرح باتیں کی. اور باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں کو نیند آ گئی، ہم سو گئے. اب وہاں پہ انہوں نے وہ گدے جو تھے وہ بچھائے ہوئے تھے، میٹرس وغیرہ. اب میٹرس جو تھے وہ وہاں پہ 3 میٹرس پڑے ہوئے تھے. اور ایک پہ میری کزن سوئی ہوئی تھی جو ہم میں سب سے بڑی تھی، ایک پہ میں اور میری ایک اور کزن سوئے ہوئے تھے، اور ایک پہ ایک اور مطلب جو کزن تھی میری چھوٹی بہن جو تھی، میری چھوٹی بہن ہی لگتی ہے وہ سوئی ہوئی تھی. تو ہم لوگ جب رات کو سوئے، اچانک سے آدھی رات کا ٹائم تھا. مجھے بالکل ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں ہے کہ وہ کیا ٹائم تھا، لیکن مجھے آدھی رات کو ایسے لگا جیسے میرے اوپر بہت زیادہ وزن ہے. اب جب میں نے یہ چیز دیکھی مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، مجھے گھٹن محسوس ہوئی، سانس نہیں لیا جا رہا تھا مجھ سے صحیح طرح. تو سوتے سوتے ہی میں جاگ گئی. اور جیسے ہی میں نے تھوڑی سی اپنی آنکھیں جو تھی وہ کھولی ہیں، اچانک سے مجھے ایسے لگا ہے جیسے میں اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھول ہی نہیں پا رہی ہوں. حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جاگ رہی ہوں، لیکن وہ ایسے میری آنکھیں بند تھیں جیسے میں ابھی بھی سو رہی ہوں. اور میں اپنے منہ سے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میرا منہ بھی مطلب میری ہونٹ جو تھے وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے بالکل سل گئے ہیں. بالکل بھی مجھ سے آواز نہیں نکالی جا رہی تھی، مجھ سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ کوئی بھاری چیز ہے، بہت زیادہ وزن دار چیز ہے، اور وہ میرے اوپر سے گزر رہی ہے. اس کا جو پورا وزن تھا وہ مجھے باڈی پہ مجھے فیل ہو رہا تھا. اب جب ایسے ہوا تو مجھے حیرانگی بھی ہو رہی تھی. اور میں لیٹی لیٹی پتہ نہیں مجھے کیا میرے مائنڈ میں تھا، میں ہنس بھی رہی تھی لیٹی ہوئی، اور میں بہت زیادہ ٹینشن میں بھی آ گئی تھی کہ یہ چیز کیا ہے کہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور اس طرح مجھے اوپر سے کچھ جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر میں جب وہ وزن دباؤ کم ہوا، میری آئیز جب صحیح طرح کھولیں تو میں نے ادھر ادھر اٹھ کے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ مجھے یہ صحیح طرح پتہ تھا کہ میں جاگ رہی تھی، بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جب مجھے وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا مجھے اس طرح لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے. میں نے اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کی. اس کے بعد ہم لوگوں نے قریباً 1-1.5 ہفتہ وہاں پر ہم لوگوں نے اسٹے کرنا تھا، کیونکہ ہماری بھی ویکیشنز چل رہی تھی. اور انہوں نے بھی ہمیں زبردستی وہاں پر روک لیا تھا کہ آپ لوگ 1-1.5 ہفتہ رہ کے جائیں، کیونکہ نئی جگہ ہے اور ہمارا دل بھی نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ ابھی. تو اگلے دن بھی ہم لوگ گھومنے پھرنے نکل گئے، سیر پہ نکل گئے، اور ہر جگہ جا کر مطلب جہاں پر بھی ہم لوگ گھومنے پھرنے جا رہے تھے نا، میری طبیعت جو تھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. میرے کندھے جو تھے اسی طرح بھاری، ساتھ ساتھ میرا سر بھی بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا. اور آنکھیں جو تھی میری وہ اسی طرح میری بالکل بند ہوتی جا رہی تھی بار بار، جیسے پچھلی رات کو میری آئیز جو تھی وہ کھل نہیں رہی تھی. ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں ساری رات سوئی نہیں ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اور خود بخود میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں. اب سارے مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے تو ہم گھر واپس چلتے ہیں. لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور میں نے سب کو یہی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے. پھر رات کے ٹائم ہم لوگوں نے دوبارہ یہی سوچا کہ اسی روم میں جا کے سوتے ہیں. وہاں پہ بڑا مزہ آیا تھا، اور کوئی اس طرح مطلب ہمیں ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں تھا. اگلی رات کو جب ہم لوگ دوبارہ وہاں پہ سوئے تو مجھے دوبارہ سے اسی ٹائم پہ مجھے وزن محسوس ہونا شروع ہو گیا. مجھے تو لگا تھا کہ وہ وہی ٹائم ہے، آدھی رات کا ہی ٹائم تھا، اور ٹائم تو میں نے دیکھا نہیں تھا اس ٹائم پہ کہ کیا ٹائم تھا کیا نہیں تھا. تو دوبارہ مجھے وزن محسوس ہوا، لیکن اس دفعہ جو تھا وہ وزن اوپر سے گزر نہیں رہا تھا، وہ وزن میرے اوپر جیسے کچھ بیٹھا ہوا ہے، کچھ میرے اوپر بہت زیادہ وزن دار چیز جو ہے یا تو رکھی ہوئی ہے یا پھر بیٹھا ہوا ہے.
جب میں نے یہ چیز محسوس کی دوبارہ سے، میں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو اس دفعہ میری جو تھیں تھوڑی بہت آنکھیں کھلیں. پچھلی جو دن تھا، پچھلی رات تھی، اس کے مقابلے میری اس دفعہ ذرا صحیح آئیز جو تھیں وہ کھل گئی تھیں، اور میں دیکھ رہی تھی. مجھے کافی بلر بلر محسوس ہو رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی تو ہے جو میرے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس نے گلے میں دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے، اور کپڑے نارمل اس نے ہماری طرح ہی پہنے ہوئے ہیں. مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے یہ میری کزن ہے، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے یا مجھے تنگ کر رہی ہے، جو میری چھوٹی کزن تھی. اب میں اس کو نیند میں ہی بول رہی ہوں، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، اوپر سے میرے کیوں اوپر بیٹھی ہوئی ہو تم، مجھے سونے دو، تنگ نہ کرو مجھے، ڈرانے کی کوشش نہیں کرو. میں نے اسے 2-3 دفعہ ایسے بولا تو وہ سائیڈ سے اس نے مجھے ہاتھ سے ہلایا، اور اس نے بولا کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو، نیند میں کیا بولی جا رہی ہو. جب میں نے اس کو سائڈ پہ لیٹے ہوئے دیکھا تو میں تو بہت حیران ہو گئی کہ یہ تو یہاں لیٹی ہوئی ہے، پھر یہ کون تھی. میں نے دوسری سائڈ پہ دیکھا تو جو میری دونوں کزنیں تھیں وہ بھی سوئی ہوئی تھیں. تو مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے دوبارہ میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن مجھے اس چیز پہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا بھی ہے یا نہیں. مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ریئل تھا، یہ ریئلٹی تھی. پھر میں نے اپنی امی سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا، لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ امی کچھ زیادہ ہی پریشان ہو جائیں اس معاملے کو سن کے. تو میں نے تائی اماں سے بات کی. تائی اماں کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے 2 راتوں سے میرے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے. تو تائی اماں نے مجھے یہ بولا کہ آپ لوگ اوپر والے کمرے میں جا کے اکیلے سوتے ہیں، اور اوپر ہائٹ پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے رات کے وقت چیزیں جو ہیں وہ گزر رہی ہوتی ہیں، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں. آپ لوگ لڑکیاں ہیں، اور لڑکوں کی تو چلیں بات الگ ہوتی ہے، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن آپ لڑکیاں، آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، آپ لوگ نیچے ہی سویا کرو کمرے میں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی کسی کزن کو یہ بات نہیں بتائی، اور تائی اماں نے بھی مجھے منع کر دیا کہ آپ نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی. تیسری رات کو ہم لوگ نیچے والے کمرے میں سوئے، جو میری کزنس کا کمرہ تھا. اب جب ہم وہاں سوئے مجھے لگا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہاں پہ بھی بالکل ویسا ہی ہوا. رات کے بالکل آدھی رات کے ٹائم میں دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے پہلے تو وزن محسوس ہوا، بہت زیادہ وزن. لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، میرے اوپر کوئی نہ بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، لیکن وزن بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا. اچانک سے وہ جو وزن تھا وہ ہلکا ہوا، ہلکا ہوتے 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 وہ وزن ختم ہو گیا، دباؤ ختم ہوا. جب میں اٹھ کے بیٹھی تو میں نے یہ دیکھا جو میری کزن ہے، وہ جو ساتھ والے بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی، ان کے کمرے میں 2 بیڈ تھے. ساتھ والے بیڈ پہ جو میری کزن سوئی ہوئی تھی، 2 کزن ایک پہ اور ہم 2 ایک پہ سوئے ہوئے تھے. تو ان کے کارنر میں نا تھوڑی سی جگہ جو تھی بیٹھنے کی، وہ جگہ بچی ہوئی تھی بیڈ کی. اب وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی بیٹھتا ہے تو اس کا دباؤ ایک میٹریس پہ پڑتا ہے تو وہ میٹریس اندر چلا جاتا ہے. تو میں نے یہ چیز باقاعدہ طور پر دیکھی، کیونکہ روم کی لائٹ ہلکی والی جو تھی وہ جل رہی تھی، آن تھی. تو اس میٹریس پہ کوئی بیٹھا ان کے پاؤں والی سائڈ پہ، اور وہ بالکل جو میٹریس تھا وہ اندر چلا گیا. یہ چیز دیکھ کر میں اتنا زیادہ ڈری ہوں، اتنا زیادہ ڈری ہوں، میں نے اسی ٹائم پہ چیخیں مارنا شروع کر دی. اب میں جیسے ہی چیخیں مارنی شروع کی، میری ساری کزنز وہ بھی اٹھ کے، اور ایک کزن تو میرے ساتھ ہی چیخیں مارنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس کو مجھ سے بھی زیادہ ڈر لگ گیا تھا، حالانکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا بات ہے کیا نہیں ہے. تو وہ بھی چیخیں مارنا شروع ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخیں مار رہی ہو. سارے گھر والے آ گئے. اب جب سارے گھر والے آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں ان کو بتانے لگی. پھر سے تائی اماں کو یہ چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. تائی اماں نے پھر سے مجھے اشارہ کیا چپ رہنے کا اور کسی کو نہ بتانے کا. اب مجھے نہیں پتا تھا تائی اماں مجھے کیوں روک رہی تھی اس ٹائم پہ بتانے سے، لیکن پھر میں نے ان کی بات مانی اور میں نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں کے کچھ ہی دن رہ گئے تھے وہاں پہ، اور کچھ ہی دنوں کے اندر اندر وہ جو بھی چیز تھی نا، وہ پہلے تو اپنا مجھے صرف یہ دکھا رہی تھی، دباؤ ڈال کے اپنی پریزنس فیل کروا رہی تھی، وزن ڈال کے، لیکن اب وہ جو چیز تھی وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی میرے سامنے. کیونکہ اگلی راتوں میں یہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں جیسے ہی سوتی تھی، آدھی رات کے ٹائم پہ ہی مجھے رونے کی آوازیں آتی تھی. جب میں اٹھ کے دیکھتی ہوں تو کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور وہ مسلسل رو رہا ہوتا تھا، رو رہا ہے، اور وہ اس کی آواز بھی اتنی کلیئر ہوتی تھی کہ مجھے آ رہی ہوتی تھی آواز اور میں اتنا خوف زدہ ہو رہی ہوتی تھی بیٹھ کے، لیکن میری کزنوں کو تھوڑی سی بھی آواز نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ یہ کون ہے جو رو رہا ہے.
اب میں ڈر کے مارے نہ میں اس کو آواز دے پاتی تھی، نہ میں پوچھ سکتی تھی کہ وہ کون ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ساری کزنیں سوئی ہوئی ہیں، روم کا لاک لگا ہوا ہے اندر سے، تو یہ کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ بھائی کوئی باہر سے بھی نہیں آ سکتا ہے، مطلب جیسے میری امی یا کوئی لوگ ایسے آ جاتے ہیں۔ تو میں اس چیز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی۔ 2 دن تک اس نے کونے میں بیٹھ کے مسلسل رونا اس نے جاری رکھا۔ تیسرے دن میں بیٹھی ہوئی تھی، اس ٹائم پہ میں سو نہیں رہی تھی، میں اندر بیٹھی ہوئی ویسے کمرے میں اکیلے بیٹھی ہوئی تھی ان کے، اور وہ لوگ سارے کھانے کی تیاری وغیرہ کر رہے تھے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں تھوڑا سا اس چیز سے ہی میری طبیعت خراب ہوئی ہوئی تھی کہ وہ چیز مجھے بار بار ظاہر اپنا آپ دکھا رہی تھی، اپنا ظاہر کر رہی تھی۔ اسی چیز سے میری طبیعت خراب تھی اور اسی وجہ سے میں اندر ریسٹ کر رہی تھی دوائی وغیرہ کھا کے، اور بک پڑھ رہی تھی شاید میں، کوئی مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح۔ تو میں کچھ کر رہی تھی کمرے میں بیٹھ کے، بیڈ پہ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اچانک سے روم کی لائٹس جو تھیں وہ فلکر کرنے لگ گئیں، اور فلکر کر کے وہ جو لائٹ تھی 2-3 بلب اس کے اندر سے بند ہو گئے۔ اب جب میں نے یہ چیز دیکھی میں تھوڑا سا ڈر گئی، میں اب ادھر ادھر دیکھوں کہ بھئی کیا بات ہے، بلب کیوں اس طرح بند ہوئے ہیں۔ تو میں اٹھی ہوں، میں نے جا کر دیکھا ہے سوئچز جو تھے اور بٹنز دبا کے میں نے دیکھے، وہاں پہ وہ بالکل بھی ورک نہیں کر رہے تھے۔ تو میں نے سارے چیزیں جو تھیں وہ بند کر دیں، بٹن سارے بند کر دیے، لائٹیں بند کر دیں۔ جیسے ہی میں کمرے کا دروازے کی طرف پہنچی ہوں اور میں نے دروازہ بند کر کے میں باہر نکلنے لگی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جہاں بیڈ پہ میں بیٹھی تھی اسی جگہ پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا، اور بہت لمبے لمبے اس کے بال تھے، اور اسی بالکل اسٹائل میں بیٹھا ہوا تھا جس اسٹائل میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ۔ اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ حالانکہ اندھیرا تھا لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ چیز جو بھی بیٹھی ہے وہ اسمائل کر رہی ہے، مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہے، اور کچھ وہ کر رہی ہے جیسے میں کر رہی تھی، اور اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ میں یہ چیز دیکھ کے اتنی خوفزدہ اور حیران اور پریشان ہوئی کہ میں چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی۔ وہ سارے باہر ہی پھر رہے تھے ادھر ادھر، تو انہوں نے مجھے پکڑا، میں تو گھر سے باہر بھاگنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑا، بٹھایا، پھر انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے اس ٹائم پھر نہ اپنی تائی اماں کی طرف دیکھا، نہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا۔ میں نے سب کو سچ بتا دیا کہ جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں ہفتہ ہو گیا ہم لوگوں کو، اور یہ چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں۔ بہت زیادہ مجھے اس چیز نے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ جب سے ہم اس کمرے میں جا کے سوئے ہیں میرے ساتھ یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ اب جب سب نے یہ بات سنی سارے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بولا کہ ہم کسی سے مولوی صاحب سے بات کرتے ہیں یا کسی کو صاحب علم شخص کو بلاتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہماری بچی پہ کوئی اس طرح سے کوئی سایہ وغیرہ ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ تو میری تائی اماں نے منع کر دیا، انہوں نے بولا کہ آپ یہ نہ بلائیں کسی کو، کیونکہ اس پہ کوئی سایہ نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو یہ گھر ہے اس کے اندر جنات ہیں، اور جنات جو ہیں وہ کافی عرصہ سے اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہم بھی جب یہاں پہ نئے نئے آئے تھے ابھی 1 مہینہ پہلے ہی، تو ان جنات نے ہمیں بھی اپنا آپ ظاہر کیا تھا، اور وہ اوپر والے پورشن میں زیادہ تر رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی اوپر والے پورشن میں رات کو جاتا ہے، مطلب اکیلے جاتا ہے، تو وہ اس کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ لڑکیاں جو تھیں یہ بھی رات کو اوپر جا کے سوئی ہیں، اور اس وجہ سے شاید وہ جنات ان کو اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو میں بھی یہ چیز سوچ رہی تھی کہ ہاں اسی ٹائم سے میرے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے امی ابو کو سب کو بڑا غصہ آیا کہ آپ لوگوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم لوگ ان کو اوپر نہ جانے دیتے، ہم انہیں روک لیتے۔ آپ نے ہمیں پہلے بتایا نہیں، اور بچیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملے ہو رہے ہیں، آپ بھی بچیاں لے رہے ہیں، تو آپ بھی اس طرح سے آپ کی بچیوں کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو کیسا لگے گا۔ وہاں پہ تھوڑا بہت بحث ہوئی، تائی اماں جو تھیں انہوں نے بھی پھر بعد میں اپنی غلطی مان لی کہ ہاں میری غلطی ہے، اور مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا اس بارے میں کہ یہاں پہ جنات ہیں مقیم ہے۔ تو ہم نے ان کو یہ بولا کہ جب آپ کو پتہ تھا آپ نے یہ گھر کیوں لیا؟ وہ یہ کہنے لگیں کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن تھا نہیں، اور ہمیں بڑا گھر بھی چاہیے تھا اور کم ریٹ میں بھی چاہیے تھا، تو ہم نے اس گھر کی پوری اچھی طرح چھان بین کروائی۔ جو پہلے اس گھر میں رہتے تھے انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ جب تک ہم لوگ اس گھر میں رہے ہیں وہ جو جنات ہیں انہوں نے ہمیں اپنا آپ ظاہر ضرور کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ چیز جب ہم لوگوں نے سنی اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ گھر لیا، ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے، اور میں نے بولا کہ مجھے اب بھی اسی ٹائم گھر واپس جانا ہے۔ میرے امی ابو نے اسی ٹائم ٹکٹس جو تھیں وہ بک کروائیں، اور ہم لوگ اگلے دن گھر واپس آ گئے اگلی صبح کو۔
اور اس کے بعد آج بھی میں ان کے گھر جاتی ہوں، لیکن میں ان کے گھر کبھی بھی رات کو اسٹے نہیں کرتی، کیونکہ وہ مجھے ابھی بھی کہتی ہیں کہ تم رک جاؤ، جو مطلب ایک کی تو شادی ہو گئی ہے جو سب سے بڑی تھی ہم میں، جو دوسری دو ہیں وہ کہتی ہیں رک جاؤ، پہلے بھی تو تم رہتی تھی اس طرح کر کے، لیکن میں ان کی بات نہیں سنتی اور میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد سے تو میں یہاں رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی رات کے وقت۔ اور میں بھی یہ چیز کو بالکل بھلا نہیں سکتی جو میرے ساتھ وہ واقعات ہوئے تھے، بے شک ان چیزوں نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ان کا دیکھنا ہی، ان کا ظاہر ہو جانا ہی انسان کے ڈرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ کسی گھر میں یا کسی جگہ پہ جنات کا قبضہ ہے یا جنات وہاں پہ رہتے ہیں، اور اگر کوئی بھی آ کے آپ کو کچھ بھی سیٹسفائی کرے کہ بھائی نہیں، جنات نے تو ہمیں کبھی تک آج تک کچھ نہیں بولا یا پھر اس طرح سے، تو آپ لوگ ان کی باتیں سن کر یہ مت سمجھ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا اور ہم لوگ یہ چیز خرید لیتے ہیں۔ تو ایسے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ یہاں پر جنات مقیم ہیں، تو آپ لوگوں کو نہ وہ چیز خریدنی چاہیے، نہ وہاں پہ اسٹے کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی پھر بھی ہو جائے وہاں پر رہتے ہوئے یا وہاں پر جاتے ہوئے، یہ کہ جس وجہ سے وہ جنات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں اور اس طرح سے ہمارے لیے مسئلہ بنے۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کبھی بھی کوئی چیز مت خریدیں جن کا پتہ ہو کہ یہاں پہ جنات کا قبضہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو خوفناک کہانیاں آج کی کیسی لگیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اگلی کہانیوں تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔